قبر میں جب کوئی عورت یا مرد جو ہے اس کو رکھ دیا جائے، اس کو دفن کرنے کے بعد اور اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر مثلا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو قرآن یاد ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ جو ہے پڑھے، اور پیر کی جانب جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع یہ پڑھ کر اس کے لیے بخش دیا جائے۔ اور ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے آپ پڑھ رہے ہو، آہستہ پڑھے، بلند آواز سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجتماعی دعا زور سے کرنا، اس سے بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آپ نے دعا جو ہے وہ اس طرح مختصر دعا کی ہے یا ہر کوئی اپنا دعا مانگ رہا ہے تو یہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اجتماعی دعا مانگنا، زور سے مانگنا، اس سے احتیاط بہتر ہے۔ قبر پر چونا وغیرہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا قبر جو ہے، قبر آپ نے پکی کروا دی یا ویسی کوئی قبر جو ہے وہ اس کو کسی طرح مٹی وغیرہ ڈال دیا، اس پر چونا پھینکتے ہیں، یا آپ نے پکا کروا دیا اس کے بعد اس کو پینٹ کرتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، لغو فعل ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ قبر پر لکھائی کرتے ہیں۔ اگر یہ لکھائی اس وجہ سے ہو کہ قبریں بہت زیادہ ہے، ہمیں اپنی میت کی پہچان نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہے لکھائی کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے اس وجہ سے لکھائی کی ہے کہ ضرورت بھی نہیں تھی اور ویسے آپ نے بہت بڑے بڑے نام وغیرہ لکھ دیے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی میت کی مرضی سے ہو کہ مثلا میت نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے قبر پر جو ہے آپ نے اس طرح کے نام لکھنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر نشانی کے لیے لگا دیے ہیں اور کوئی نشانی رکھنے کے لیے اب لکھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ عورت کو قبر میں ڈالتے وقت اس سے جو ہے پردہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کا چہرہ یا بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہو، ستر کھلا ہوا ہو، یا مثلا کوئی بھی ایسا کفن سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عورت کا کوئی حصہ جو ہے نظر آ رہا ہو، پھر اس صورت میں اس سے پردہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی کوئی ویسی چہرہ ظاہر ہوا تو اس سے پردہ کرنا جو ہے، ویسی کفن کے اندر ہے اس سے پردہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ لیکن اگر بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو، اس صورت میں اس سے پردہ کرنا یہ واجب ہے، لازمی آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس سے پردہ کریں۔ اور اس کے بعد جب اس کو قبر میں ڈال دیں تو جتنی مٹی نکالی گئی ہے اس مٹی کو جو ہے قبر میں دوبارہ ڈال دیں، اور کوشش کریں کہ قبر جو ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں آپ اس کو مٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ مٹی ڈال کر اور اسے اونچا کرنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ قبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آدھے قد کے برابر جو ہے وہ گہری جو ہے بنا دیا جائے۔ اگر آدھے قد کے برابر نہ ہو، ایک قد کے برابر بھی اسے گہرا جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، وہ قبر گہری آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ گہری بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور لمبائی جو ہے وہ میت کی جو جتنی لمبائی ہے اس کے حساب سے ہی بنانا چاہیے، لیکن گہری میں آپ بہت احتیاط کریں، ایسا نہ ہو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبر کو اتنا گہرا بنا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، تو اس میں بہت ہی خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا قبر کھودنے کے ساتھ ہی تو یہ اس کا قبر کل جانے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ ایک آدھا قد یا ایک قد کے برابر گہری ہو اور لمبائی جو ہے وہ میت کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تابوت کے ساتھ اگر دفنانے کی ضرورت ہو، مثلا کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی مٹی جو ہے وہ نرم ہونے کی وجہ سے یا پترے ہونے کی وجہ سے مٹی گر جانے کا خطرہ ہو، تو پھر تابوت میں جو ہے وہ دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ تابوت میں جو ہے میت کو دفن کرتے ہو تو پھر تابوت میں جو ہے کچھ مٹی جو ہے وہ بچھا لینے چاہیے، اس کے اوپر مردے کو رکھ کر پھر تابوت کو قبر میں رکھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ نے تابوت رکھ لیا، اس میں مٹی بھی نہیں ڈالا، تو مستحب عمل یہ ہے کہ اس میں مٹی ڈالے پھر مردہ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تابوت قبر میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تابوت میں نہیں دفنا سکتے ہیں۔
जनाजे की चारपाई को जो है वो अपने कंधों पर उठाना जो है ये मुस्तहब है। यानी बेहतर तो ये है कि जब जनाजा आप कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं तो आपके लिए मुस्तहब अमल ये है कि वो जनाजा जो है उसकी जो चारपाई है वो गाड़ी के बजाय वो कंधों पर ले जाया जाए। लेकिन अगर कब्रिस्तान की मुसाफत जो है वो दूर हो, यानी इतनी मुसाफत हो कि यहाँ से वहाँ तक जाने में घंटा डेढ़ लगता हो या कुछ ज्यादा लगता हो और हाथों में ले जाना जो है वो दुश्वारी हो, तो फिर गाड़ी में उसे रख लिए और इसमें कोई हरज नहीं है, फिर गाड़ी में ले जा सकते हैं। लेकिन मैयत के साथ जो बाकी लोग हैं उनको चाहिए कि मैयत की गाड़ी को आगे और खुद जो है पीछे पीछे चलते रहे। और इसी तरह अगर कोई बच्चा हो तो कोशिश करें कि उसको अपने हाथों में उठाकर ले जाए, चारपाई की जरूरत नहीं है। और अगर सुन्नत ये है कि जैसे चारपाई को कंधा देते हैं तो यहाँ ये है कि यहाँ से बच्चा दूसरे के हाथों में मुंतकिल कर दिया जाए, फिर तीसरे की इसी तरह करते पहुंच जाए। और अगर इसमें भी ये मसला हो तो गाड़ी में रखकर ले जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। जनाजे के साथ चलने वालों को बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनाजा चल रहा है और ये यहाँ से जोर से जो है कुरान पाक की तिलावत करते हैं रोड पर जाते हुए या कलमा शहादत पढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल खामोशी से मैयत के साथ चलते रहें। कोशिश करें कि अपनी जिक्र करते रहे या मैयत की मगफिरत के लिए दिल में कुछ दुआएं और जो सूरह फातिहा है या सूरह इखलास है वो पढ़ता रहे। लेकिन जोर से चिल्लाना, कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह करना या कुरान पाक की आयतें जोर से पढ़ना ये ठीक नहीं है।